ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے خواتین اور لڑکیوں کی ویل بینگ کے لیے فوکس ہے. اس کا اوورآل الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی ہے. اور آج کا دن جو ہے ایک بڑا ہی خوبصورت دن ہے خواتین کی حقوق کے بارے میں بات کرنے کے لیے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ کیوں نہیں اسی دن سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنے پروجیکٹ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں تاکہ اس دن کی مناسب جو اہمیت ہے اس میں ہمارے پروجیکٹ کی بھی جو اوورآل کارکردگی ہے اس کو ہم نمایاں طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا تھیم تھا. دوسرا ہمارا ایکچوئل جو مقصد تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نئے پروجیکٹس آتے ہیں چلے بھی جاتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو ان کے حوالے سے پتہ نہیں ہوتا. تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے اسٹاف کو, ٹھیک ہے, انٹرنل اسٹاف کو بتائیں کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں, ہم اگلے آنے والے سالوں میں اس میں کرنا کیا چاہتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے اچھا ایونٹ ہے کہ جہاں پہ ہم اس خوبصورت ڈے کو بھی سیلیبریٹ کریں, اس کی اوپننگ کریں. اور دوسرا ہمارے تمام جو اسٹاف ہے, نہ صرف جنرل ہمارے اسٹاف بلکہ ہمارے جو سپورٹ اسٹاف ہے ان کو بھی ہم انکلوڈ کریں. ہم لنچ جو ہماری سیریمنی ہوگی اس میں ہم سب کو انوالو کر لیں گے. تو یہ ہمارا دوسرا اہم آبجیکٹیو تھا. پروجیکٹ کے حوالے سے میں تھوڑا بتاتے چلوں کہ صحت مند خاندان پروجیکٹ ہم نے امپلیمنٹ کیا, ٹھیک ہے. اسی پروجیکٹ کا فیز 2 آ گیا. آپ سب کے صحت مند خاندان پروجیکٹ میں کنٹریبیوشن تھا. اسی کنٹریبیوشن کے نتیجے میں ہمیں یہ سکسیس ملا کہ اس پروجیکٹ کا فیز 2 مل گیا جس کا نام صحت کا سفر رکھا. صحت مند ہو گئے, صحت کے سفر پہ اب نکلیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے اس پروجیکٹ میں مین ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے وہ ہے فوکس ایڈولسنٹ گرلس. پچھلے ہم بوائز کی بھی بات کرتے تھے, اس بار پرٹیکولر فوکس ہے ایڈولسنٹ گرلس پہ. پھر خواتین اور ان کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ, ٹھیک ہے, اور جنرل رائٹس کی بات ہو رہی ہے. جب رائٹس کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں یہ ہمارے مین جو کمپوننٹس ہوتے ہیں اسی کا حصہ بنتے ہیں کیونکہ یہاں ہم رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اپنے حقوق کو ریکلیم کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے اس پروجیکٹ کے جو اوپننگ ڈسکشن تھی اسی لیے کے لیے رکھا ہے. اور دوسرا اس میں ڈونر جو ہمارا ہے وہ JC ہے, ٹھیک ہے, اور یونٹ پے بھی ہمارا ڈونر ہے. 70% کنٹریبیوشن JC کی ہے, 30% یونٹ پے کی ہے. امپلیمنٹنگ پارٹنر میں آخان ہیلتھ ہے ہمارے ساتھ, اور PDCM میں جو آرٹ آف پیرنٹنگ ہے اس کو بھی ہمارے ایکٹیویٹیز میں انکلوڈ کر لیں گے, ٹھیک ہے. اسی لیے آرٹنگ کو بھی ہم نے ذمہ دی ہے. اور تھینک یو, آپ لوگ آ گئے. اور اس پروجیکٹ کا 3 میجر کمپوننٹس ہیں. پہلا کمپوننٹ جو ہے ہیلتھ سروسز, ٹھیک ہے. ہیلتھ سروسز کو بہتر بنانا, وہاں پہ سروسز دینا, سپلائز دینا, جو آخان ہیلتھ اس کو دیکھ رہا ہے. دوسرا ہمارا کام ہے, اس کو ہم نے نام دیا ہے ہیلتھ ایجوکیشن, ٹھیک ہے. ہیلتھ ایجوکیشن میں ہم کیا کریں گے, ڈیمانڈ جنریٹ کریں گے, نالج مینجمنٹ کر لیں گے, اور لوگوں تک پہنچیں گے, ان کے مسکنسیپشنس کو دور کریں گے, ایکسیس ٹو رائٹ انفارمیشن کو انشور کریں گے. انفارمیشن بہت زیادہ ہے آج کے دنیا میں. مسئلہ کہاں پہ ہے, ایکسیس ٹو رائٹ انفارمیشن کا, جو ہم کوشش کریں گے اس پروجیکٹ کے تحت لوگوں کو وہ انشور کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک تھرڈ کمپوننٹ جو ہے ایڈوکیسی, جو پالیسی لیول کی باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. پالیسی میں یہ چیز اچھی ہونی چاہیے, وہاں پہ خواتین کی رائٹس کی بات ہونی چاہیے. وہ کون کرے گا, یونٹ پے اور آخان فاؤنڈیشن, ٹھیک ہے. وہ فیڈرل لیول پر ان کے ایکسیس ہے, وہاں پہ سینئر جو منسٹریز ہیں ان سے وہ لوگ ریچ کر لیں گے اور ہمارے پالیسیز کو جنرل انکلوسیو اور خواتین کے لیے کنڈیسیو بنائیں گے. تو اچھا, ایک مین چیز جو ہے اس پروجیکٹ کو لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی, ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں پہ اوورآل ہیلتھ کے انڈیکیٹرز خراب ہیں, وہ ہم سب کو پتہ ہے, مگر پرٹیکولرلی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے انڈیکیٹرز کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں, ہمارے یہاں پہ میٹرنل موٹیلٹی ریٹ 178 پر 100,000 لائف برتھ ہے. دنیا میں ہماری رینک بہت ہی مطلب ورسٹ کنڈیشن, ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے ماڈرن کنٹراسیپٹیوز, ٹھیک ہے. ایک کپل ہے اس کو ایکسیس ٹو ماڈرن کنٹراسیپٹیو صرف 21% ہے. 100 کپلس ہیں تو 21% کو کنٹراسیپٹیو کی ایکسیس ہے, باقیوں کو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد سب سے جو ہمارے لیے انامی بات ہے وہ ہے ہمارے پورے پاکستان میں جتنے بھی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہاں پہ صرف 9% ایسی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں
جہاں پہ ای موک سروسز ہے. ای موک سروسز ان کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ کے ٹھیک ہے ایمرجنسی ہینڈل ہو, آپریشن تھیٹر آپ کا ایکٹیو ہو, 24/7 وہاں سروسز ملے, اسپیشلسٹ ہو, سارے آپ کی فیسلٹیز ہو. تو تمام ہیلتھ فیسلٹیز میں صرف 9% ایسے ہیں جو ای موک سروسز دے رہی ہیں. تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کلچرل اور جینڈر بیریئرس سب کو پتہ ہے ٹھیک ہے. آپ اب بھی بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ چائلڈ میرج کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چائلڈ میرج کو آپ کے ریلیجن کے بیچ میں لا کے رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ بات کریں خواتین کی موبلٹی, ٹھیک ہے, خواتین کی ایکسیس ٹو رائٹس جس کے بارے میں ہم آج یہ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یہ سارے ایشوز ہیں. ایڈولسنس کا مین مسئلہ جو ہے ٹھیک ہے, اس سال کا جو ہمارا تھیم بھی ہے کہ انٹرنیٹ سیفٹی تھا, ڈیجیٹل سیفٹی بھول گئے. ٹھیک ہے, ڈیجیٹل سیفٹی تھا. تو ایڈولسنس کا مین جو مسئلہ جو ہے ڈیجیٹل سیفٹی بہت بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے, تو اس پروجیکٹ کے تحت ہم کوشش کریں گے کہ سائبر جو کرائمس ہے, سائبر پروٹیکشن ہے, سیف انٹرنیٹ سروس ہے, اس کے اوپر بھی ہم یوتھ اور ایڈولسنس کو ایجوکیٹ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے مین مقاصد اور مین مسئلے جو ہیں یہ ہیں. اور ایکٹیویٹیز کے اندر میں نہیں جاؤں گی, جنرلی آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارا میتھڈالوجی کیا ہوگا. ایک آر ایس پی کے سول سوسائٹی آرگنائزیشن ماشاء اللہ سے بہت ایکٹیو ہیں اور ہمارے گراس روٹ لیول تک ایکسیس ہے. تو ہم انہیں ایگزسٹنگ اسٹرکچرس کو لے کے موبلائزیشن کریں گے. مین انگیجمنٹ ٹھیک ہے, ہمارا مین جو فوکس ہوگا خواتین کی بہتری کے لیے مردوں کے ساتھ ہم کام کریں گے تاکہ یہ راضی تو راضی. ٹھیک ہے, تو مین انگیجمنٹ ہمارا فوکس ہوگا. اس کے بعد یوتھ ہمارا فوکس گروپ ہے. اس بار پچھلے ہم نے ایڈولسنس پہ کام کیا تھا, تو یوتھ کی سکلس کے اوپر کام ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں ان کی آئی ٹی سکلس بھی ہو گئی, جرنل سکلس ہو گئے, سافٹ سکلس ہو گئے, اور ایڈولسنس کی لائف سکل بیسڈ ایجوکیشن پہ فوکس ہوگا جس میں ان کے ہیلتھ کے بارے میں ان کو انفارمیشن ملے گا, ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہو گیا, ہو گئی, یہ ساری چیزیں اس کے اندر کور ہوگی. اور خواتین کی ایجنسی پہ ہم کام کریں گے کہ خواتین کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے ڈیسیجن خود لے لیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہمارا فوکس رہے گا. تو یہ اوورآل ہمارے پروجیکٹ کے جو مین کمپوننٹس ہیں ان کا وہ فوکس ہے. تو زیادہ پھر ڈیٹیلس میں نہیں چاہوں گی. جنرل پروجیکٹ کا آئیڈیا آئی تھنک ہم سب کو ہو گیا. یہ پروجیکٹ 2030 تک انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کریں گے آپ سب کے کام سے. تو تھینک یو سر. بہت شکریہ فریدہ.